یہ جو ایام محرم ہے یہ ہمیں کس طرف بلاتے ہیں؟ کیا چیز سکھاتے ہیں؟ سلیقہ. یہ سلیقہ سکھاتے ہیں ورڈ ٹو ایکشن ٹرانسلیشن. یہ تربیت گاہ ہے. علم حاصل کرو توحید کا، علم حاصل کرو حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اور اس کے بعد اپنی محبت سے کام لو. محبت اور علم کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی کو اس خیر مطلق پر نثار کر دو. ایثار سے کام لو، ایثار سے کام لو اور نثار کا جوہر دکھاؤ. ایثار اور نثار کس حد تک ہو؟ یہ عمل تم اپنی چاہتوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اس روئے زمین پر پائی جانے والی محبت کی قسموں میں سب سے عظیم اور نفیس قسم وہ محبت ہے جو ماں کو بچوں سے ہوتی ہے. مائیں بچوں کی حفاظت کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہیں، اپنی ذات کو بھی. مگر یہ کربلا ہے جہاں مائیں بچوں کو حق پر قربان ہونے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں. آج 5 محرم ہے. آج خصوصیت کے ساتھ ایک ایسی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے جو کربلا میں اپنے بھائی کے حق میں بھی ماں کی جگہ حرمت و عظمت و اہمیت رکھتی ہے. زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا. بس اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی. میدان کربلا میں 1-2 نہیں ہوں تو 9 مائیں تھیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں. 9 مائیں ایک جائزے کے مطابق. ممکن ہے کہ کوئی شخص مزید تحقیق کرے اور اس میں کوئی اضافہ ہو سکے. اب تک جو میری اطلاع میں ہے 9 مائیں ہیں جن کے بچے حق پر قربان ہوئے ہیں. مگر ان بچوں میں اور ان ماؤں میں رتبے تک ہیں، رتبوں کا فرق ہے. زینب کے ہم رتبہ کون خاتون ہو سکتی ہے؟ نہ کوئی زینب کے ہم رتبہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی بچہ زینب کے بچوں کے برابر ہو سکتا ہے. زینب کے 2 بچے ہیں، عون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار. وہ تاریخی اختلاف اپنی جگہ ہے کہ محمد اور عون دونوں بی بی کی اولاد تھے یا صرف عون بی بی کے فرزند تھے، لیکن یہ بی بی تھیں. یہ تو سب کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتی تھی. اور کربلا میں عون و محمد دونوں زینب ہی کے بچے کہلائے. روزانہ ہر صبح اور ہر شام جو کربلا میں گزرتی تھی زینب اپنے بچوں کو یہی سکھاتی تھی کہ ماموں پہ کیسے قربان ہونا ہے، حسین پہ کیسے قربان ہونا ہے. بچوں کو سمجھاتی تھی کہ تم میرے بچے ہو، میں زینب ہوں، یہ میرا بھیا حسین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ فرزند رسول ہے. یہاں صرف اپنا رشتہ نہ دیکھنا کہ تم وہ ماموں ہیں اور تم بھانجے ہو، یہ حجت خدا ہیں، یہ امام معصوم ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، ان پر قربان ہونا ہے. اب شعراء نے، ادباء نے، خطباء نے اپنے اپنے انداز میں ہمیشہ بیان کیا، اور وہ باتیں جو ممکن تھیں جو ایک ماں اپنے بچے سے جن محبتوں اور الطاف کا اظہار کر سکتی تھی شعراء نے خوبصورتی سے نظم کیا ہے اور منظر نگاریاں کی ہیں. میرے پاس اب اس وقت دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ شب بھر کس طریقے سے گیسوؤں میں شانے کیے، کس طریقے سے پیار کیا، کس طریقے سے سجایا. یہ بالکل بچے نہیں تھے، نوجوان تھے جنہیں عرف عام میں بچہ ہی کہا جاتا ہے. اور بیٹا تو ماں کی نظر میں کتنا ہی بڑا ہو جائے بچہ ہی ہوتا ہے. عون و محمد دونوں پر حضرت امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں خصوصی سلام کہا ہے اور اس میں ان کے اوصاف بیان کیے. یعنی عون و محمد کم عمری کے باوجود ان میں علم بھی تھا، معرفت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، کمالات انسانی جمع تھے، کمالات معنوی جمع تھے. وہ فقرے زیارت ناحیہ کے اگر پڑھ لیں آپ تو اندازہ ہوگا کہ عون و محمد کا رتبہ کیا، ان کی شخصیت سامنے آئی. حلیف الایمان، الناصح للرحمن،
التالی للمثانی والقرآن، یہ سب امام زمانہ نے یا امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت عون کے فضائل بیان کیے ہیں. 3-4 فقرے ہیں لیکن کمال سامنے آتا ہے جناب عون کا. شب عاشور گزری، شب بھر ماں بیٹوں کو سمجھاتی رہی. صبح عاشور آئی، اصحاب نے قربانیاں دیں، اور جب اہل بیت کے افراد شہید ہونے لگے تو ایک مرتبہ بس یہ دونوں بچے آئے ماموں کے پاس. ماموں جان ہمیں بھی اجازت دیجیے. سرکار سید الشہداء نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کے نظر بھر کے دیکھا، جوان بھانجے، نوجوان بھانجے عون، محمد، ہر ایک ان میں سے شبیہ حضرت جعفر طیار ہے. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر بھانجے مچل رہے ہیں. کہا بچوں تم اپنے ماں کے لیے وجہ تسلی ہو. کہا ماں ہی نے تو سجا کے بھیجا ہے. یہ تلوار کمر میں ماں نے حمائل کی ہے، میدان کی طرف جانے کے لیے ماں نے بھیجا ہے. امام نے دونوں کو پیار کیا اور میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی. روایتوں میں دونوں بچوں نے بے پناہ جنگ کی ہے، یادگار جنگ کی ہے. نوخیز ہیں، نو عمر ہیں، مگر خوب جنگ کی ہے، بے پناہ جنگ کی ہے. نہ جانے کتنے قتل کیے دشمن، لیکن کب تک جنگ کرتے. کہتے ہیں دشمنوں نے گھیرا ڈال کے دونوں بچوں کو چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا. اب تیر ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں. بچے شہید ہو کر زمین پر گرے اور آواز دی، یا عماں علیک منی السلام، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام. اے ابو عبداللہ، اے فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، آپ پر ہمارا آخری سلام ہو. کہتے ہیں کہ آقا حضرت امام حسین تیزی سے میدان جنگ میں پہنچے، دونوں بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے خیمہ گاہ میں لائے. یہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا، جو اصحاب میں سے ہوتے تھے انہیں فسطاط میں رکھتے تھے، جو بنی ہاشم میں سے ہوتے تھے ان کو الگ خیمے میں لاتے تھے جہاں بیویاں ماتم کرتی تھیں، بیویاں پرسہ دیتی تھیں ایک دوسرے کو. جب یہ لاشیں آئے ہیں، ہر لاشا جب آتا تھا تو اس لاشے کا استقبال زینب کرتی تھی. لیکن جب عون و محمد کا لاشا لے کر سید الشہداء آئے ہیں تو جناب زینب نظر نہیں آئیں. پوچھا، زمین پر لاشا رکھا، بہن زینب کہاں ہیں؟ کہہ دو بہن زینب سے ان کی قربانیاں قبول ہو گئیں. بیویوں نے کہا زینب وہ گوشے میں سجدہ شکر ادا کر رہی ہے. پروردگار تیرا شکر میری کمائی سوارت ہوئی، فاطمہ کے لال پر میرے بچے نثار ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.